سارے میرے والے پاتے ہیں، میں کوئی اتنا گناہ نہیں کیا۔ ایک جگہ تے بیاہ کر وہ کدی سارا درس ہوندا تو کدی ادھر پھردا ہوندا کدی ادھر پھردا ہوندا اے بچہ صحیح ہے جو ساتھی نماز سے فارغ ہو گئے 20 منٹ کا پروگرام ہے، تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وامروها اكثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کل تقریر کے اندر میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ صورت جو ہے ایک بشارت تھی یا ایک مسلمانوں کے لیے ایک کسوٹی تھی یا ایک خوشخبری تھی یا ایک آنے والی خبر تھی جو کہ اللہ کے علم میں تھا کیسے ہونا ہے کیسے نہیں ہونا۔ تو وہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ واقعات ظاہر ہوتے مشرکین مکہ کے سامنے رکھے، اور پھر وہ ساری باتیں میں نے تلش کر دی تھیں کہ آخر میں جب وہ دوبارہ پھر رومیوں کو فتح ہوئی تو خسرو پرویز کے گھر میں اپنے بغاوت ہو گئی تھی، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ سلطنت پہ بیٹھا اور اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے 18 بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ پہلے اس نے جو ہرقل تھا اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، اس کی بیٹیوں کو قتل کیا تھا، ہرقل کو قتل کیا تھا، اور بعد میں اس کو پھر خسرو پرویز جو مجوسیوں کا سردار تھا، اور اس وقت سے جو ایرانی فوج تھی مجوسی تھی اور یہ مشرک تھے،
اور اس کے اندر مجوسیوں کے علاوہ مشرکین بھی بھرتی ہوئے تھے، اور 26,000 یہودی اس وقت ایرانیوں کی فوج کے اندر موجود تھے، شامل تھے، جو کہ آج بھی یہودی جو ہیں کافی تعداد میں ایران کے اندر موجود ہیں۔ تو اب وہ ساری باتیں میں نے کل عرض کر دی تھی ابتدائی، اور وہ شرط بھی بتا دی تھی کہ وہ اونٹوں والی شرط جو ہے اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ دوبارہ آیا اور اونٹ آئے تو اس کو صدقہ کر دیا گیا۔ آج جو اصلی اس صورت کا جو مضمون ہے کہ توحید ہے اور آخرت ہے، آج اس کے بارے میں بڑا ایک سینسٹیو اللہ نے یہ معاملہ ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہارے سامنے ایک آنے والی خبر رکھی ہے کہ وہ ہوگا، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے اس سے گمراہ ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کے منکر تھے، جو دوسری زندگی کے منکر تھے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے یہ جو ظاہری دنیا ہے، ظاہری جو زندگی ہے، اس کو، اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کی زندگی سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات کریم نے آخرت پر دلالت کرنے کے لیے، جو دلیل دینے کے لیے آثار و شواہد کثرت سے اللہ نے کہا کہ ذرا غور کریں کہ اپنے جسم کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنی جو آپ کی ممات اور موت ہے، زندگی اور موت ہے، اس کے اندر ذرا غور کریں، اس سے غفلت میں کیوں آپ پڑے ہوئے ہیں ذرا، اور اس غفلت کی وجہ سے پھر جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہ رکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، کیسے زندگی کا ہم نے ساتھ دینا ہے، وہ پوری ایک تفصیلات ہے۔ اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے بجائے خود ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی، جس کے یعنی اللہ نے انسان کی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑائے تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر یہ جو بے شمار زمین کے اوپر وہ رہتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تصرف، پہلا جو تصرف ہمیں دیا ہے کہ یہ زمین پہ مکان بناتے ہیں، زمین کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے کہ ہم اس کے مکان بنائیں، اور ہمارے ذہن کے اندر وہ سارے عمل، علم میں ہمارے اضافہ کر دیا کہ ہم کیسے مکان بنائیں، کیسے اس کو استعمال کریں گے، اور یہ ساری جو ہمیں اختیارات اس زمین کے اوپر ہمیں بخشے ہوئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو، پتھر کو کیسے کرش کرنا ہے، سیمنٹ کیسے بنانا ہے، جہاز کیسے بنتے ہیں، سڑکیں کیسے بننی ہیں، گاڑیاں کیسے دوڑنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ودیت کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذرا اس کے اوپر غور کرو، اگر یہ میں دلیلیں یہ قوتیں تمہیں نہ دیتا جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو سائنس کی کہانیاں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی راہ بندگی، اپنی راہ زندگی کے انتخاب میں اللہ نے انسان کو عذاب چھوڑ دیا کہ دونوں راستے کھول لیے ہیں، ایک طرف برائی بھی ہے، ایک طرف نیکی بھی ہے، اور وہ چاہے نیکی اختیار کرے یا برائی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں کوئی مداخلہ نہیں کرتا۔ اگر برائی اختیار کرے گا تو وہ برائی جو ہے اس کے اندر اللہ کے وسائل کو استعمال کر سکتا ہے، وہ وسائل استعمال کرے، اس کو کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ حق کو استعمال اختیار کرے، چاہے باطل کو اختیار کرے، لیکن ان راستوں پہ چلنے کی توفیق جو دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کا اختیار ہے کہ باطل اختیار کرنا تو اللہ کہتا ہے جاؤ کر لو، اگر نیکی کا اختیار کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ کر لو۔ یہ ساری توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ جو ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نیکی اور بدی کا ہمیں اختیار اللہ نے دیا۔ یہ مطلب اللہ نے خود یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام، بلکہ اللہ اپنے عالم الغیب والشہادہ کی وجہ سے یہ جانتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ تیسری جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنی جسمانی، اپنی کیفیت، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے
پیدائشی طور پہ اخلاق کی ایک حص رکھ دی. اب یہ کئی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو جوان لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو جو دوسرے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ بڑی بری بات کر رہا ہے. باقی کئی لوگ کہتے ہیں یار شرم کرو، وہ بوڑھا آدمی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو تیسری انسان کے اندر یہ رکھی ہے کہ جتنی بڑی وہ ضلالت کی گمراہیوں میں گرا بھی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حص رکھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں یہ گمراہی کر رہا ہوں، یہ ضلالت کر رہا ہوں، یہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط. جب اس کے اختیاری اعمال کی جانچ کی جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کا انجام فوت ہو گیا اور اس کا فوری طور پہ اس کا حساب کتاب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جب شروع سے آنے والا انسان اور آخری انسان جب اس دنیا سے، جب اللہ اس دنیا کو کریش کرے گا اور قیامت برپا کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا، پھر سب کے نام اعمال. اس لیے کہ جو آج میں نے درخت لگایا ہے اگر وہ پھلدار ہے، لوگ اس کے پھل کھا رہے ہیں، مجھے اجر مل رہا ہے. میں نے اگر کوئی کنواں لگایا ہے میٹھے پانی کا، لوگ پانی پی رہے ہیں، مجھے اجر مل رہا ہے. اور اگر میں نے کہیں کانٹے بچھائے ہیں، کہیں میں نظریاتی طور پہ میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو میری گمراہی کے سارے جو جتنے لوگ میری گمراہی کی وجہ سے، میرے نظریات کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، وہ سارا عذاب میرے اوپر آتا جائے گا. اور اس لیے یہ قیامت کا ہونا بالکل عین حقیقت ہے. اور آخری جو آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، پھر سب کے نام اعمال رکھے جائیں گے اور پھر ان کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری، اور یہ اللہ نے کہا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. قیامت ضرور ہوگی اور قیامت کے جو اجزاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن ہم جو لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہری دنیا جو ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے رہتے ہیں. میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، میں بڑا غریب ہو گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں تندرست ہو گیا. لیکن جو تحت تو شعور کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو پیچھے سین پر بیہائنڈ دا کرٹین، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں. بہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے ہم بے خبر. اصل ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے؟ ہمیں پوری زندگی کا مشن اور غور، فکر اور تدبر اور جستجو اور محنت کس کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کرے. اس لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالایمان کر، اللہ ہر قسم کی محتاجی سے بچانا. یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں. سب سے فکر جو ہے قیامت کی ہونی چاہیے کہ جب سارے انسان وہاں کھڑے ہوں گے اور وہاں پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے، اب وہ نامہ معرف کر دیا جائے گا. اگر تو سیدھے آپ کے نامہ مل گیا نامہ مال، تو کہے گا ہاؤ کتابیا مکراؤ کتابیا، لو پڑھو میرا نامہ مال. میں نہیں کہتا تھا ایک دن اللہ کے اللہ نے حساب لینا ہے اور نامہ مال پیش ہونا ہے، اور جس کو حساب میں کتاب ملے گی تو پیچھے چھپائے گا اور کہے گا کاش کہ وہی موت آخری موت ہوتی ہے اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا رکھ، جب سب رسول ہوں گے، سب ولی بیٹھے ہوں گے، سب بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے قرآن سے پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے، اور آتا ہے جب دو جہاں سرکار مدینہ کے سامنے اللہ ہمیں رسوا رکھتا. یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس لیے یہ وقفی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے برحق پر مقرر مدت کے لیے پیدا نہیں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اجر مسمى، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھاتا ہے مقرر مدت ہی کے لیے ہے، اور مقرر مدت کے بعد ہمیں یہاں سے چھوڑ جانا ہے، پتہ ختم ہو جانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بے خبر ہیں. آخرت کی دو مزید دلیلیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کے نظام کائنات کے پورے اوپر غور کرے. پہلے جو دہریے تھے، جو خدا سے زندگی کو آخری زندگی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مادہ ہے، مادہ مٹتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر مادہ بن جاتا ہے، اس لیے وہ اس دنیا کو ہی ابدی اور آخری زندگی سمجھتے تھے. لیکن سائنس نے اب یہ دلیلیں، ان کی بحث آپس میں چل رہی تھی مذہبی لوگوں کی اور سائنس کی، آخر میں جب یہ ایٹمک انرجی سامنے آئی
کہ انہوں نے ایک مادے کو توڑا اور مادہ توڑ کے پھر طاقت کے اندر تبدیل ہوا اور پھر دوبارہ تو پھر انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی مذہب صحیح ہے اور قیامت ایک دن ضرور آنی ہے، سب تک تلپٹ ہو جانا ہے، جو باقی چیز باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب سائنسدان بھی جو ہیں وہ اس توحید کے قائل ہیں اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو یہ نہیں وہ مانتے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ان کو علم ہے کہ یہ ایک دن سب کچھ مٹ جائے، یہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ ایک دن مٹ جانا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ ان ساری باتوں کے باوجود اپنے رب کی ملاقات کے منکر، وہی سب کچھ جانتے پوچھتے اپنے رب کی ملاقات کے لیے منکر تھی، مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں، کوئی عذاب یا سزا نہیں ہوتی۔ لیکن خیری جو ہے نا، اگر یہاں کسی نے 100 قتل کیے، ایک دفعہ اس کو پھانسی لگا دی گئی تو کیا وہ 100 قتل کا معاملہ حل ہو گیا؟ قیامت کے دن اس کو پھر زندگی دی جائے گی، پھر اس کو پھانسی دی جائے گی، پھر زندگی دی جائے گی، پھر پھانسی دی جائے گی، پورے 100 کے 100 کا بدلہ لیا جائے گا، ڈھائی برابر نیکی اور ڈھائی برابر بدلی کا بدلہ ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پہلے تاریخی یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حق میں ایک تاریخی استدلال، پہلے بھی ہم نے ان کو بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن یہ دوبارہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں 2-4 آدمیوں ہی نے نہیں کیا ہے، انسان کی تاریخ جو ہے اس کے درمیان بے شمار ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قیامت کا آخرت کا انکار کیا، لیکن انکار کرنے کے بعد جو ان کا جو انجام ہوا وہ پیچھے ہم نے سورہ قصص میں پڑھا، سورہ انبیاء میں پڑھا، سورہ اعراف میں پڑھا، سورہ ہود میں پڑھا، سورہ یونس میں پڑھا کہ کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ڈرانا شروع کرے تو رات ختم ہو جائے گی لیکن وہ عذاب ختم نہیں ہوں گے جو پچھلی قوموں کے اوپر آئے۔ ایک سامنے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، اور قارون اور حامان کا قصہ تھا، اور قارون بڑا مالدار تھا، بڑے اس کے خزانے تھے، اور اس کی جو اللہ فرماتے ہیں پوری جو قوت والی ایک فوج تھی اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی۔ بعض لوگ تو مبالغہ کرتے ہیں کہ 70 اونٹ جو ہے یا 70 گھوڑے یا 70 کچر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں، لیکن باہر اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اور ایک دن وہ پوری اپنی زینت لگا کے اپنی زینت اور پورے لباس اور ٹھاٹ کے ساتھ اپنی پوری دولت دکھانے کے لیے باہر نکلا، اور جو لوگ اس وقت اللہ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو چاہتے تھے انہوں نے کہا کاش کہ جو فرعون کو دیا گیا ہمیں بھی دیا گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کسی سورہ عنکبوت سے پہلے، اور جب وہ سامنے اس کے آئے اور اسی وقت اللہ نے کہا زمین میں دب جائے، خسف الارض، اللہ زمین نے کہا اس کو نکل جائے، اور وہ زمین میں دسنا شروع ہو گیا، اور وہی لوگ جو کچھ چند سیکنڈ پہلے یہ کہہ رہے تھے کاش کہ یہ سونا زیور چاندی ہیرے جواہرات ہمیں بھی مل جاتے، وہی کہنے لگا اللہ ہم جس حال میں وہی بہتر ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے، اور وہ ساری دولت سمیت اس زمین کے اندر دفن ہو گیا، اور کوئی اس کا مددگار یا اس کو بچانے والا نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ذرا زمین میں چل کے دیکھو کہ جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی تھی کہ ان کا انجام کیسا ہوا، وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ہم سے بہت زیادہ طاقت والے تھے، وہ درختوں کو ایسے کاٹتے تھے جیسے ہم گھاس کاٹتے ہیں، پتھروں کو ایسے اٹھا کے پھینکتے تھے جیسے ہم کنکر اٹھا کے پھینکتے، کیسے وہ طاقت والے لوگ تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو قوت دے ڈالا اور اسے اتنا آباد کیا تھا اکثر مما امروها، جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کے وجاءت رسل بالبینات، لیکن پھر بھی کیا ہوا فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، پھر اللہ نے ان کو جب سزا دی اور ان کے اوپر اللہ نے فرماتے ہیں میں نے ظلم کی، جو کچھ کیا تھا نا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سمجھانے والے موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور پورا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے،
तारीख और फिक्र हमारे पास मौजूद है, और बेशुमार इस वक्त तबलीग हो रही है। हर मस्जिद से सदा बुलंद होती है, अल्लाह अकबर, या रसला, या रसला, या। मेरा है इस इर्द गिर्द में कब तकरीबन 100-200 मसाजिद होगी, लेकिन सारी मसाजिद के अगर नमाजी आप बना दें तो मेरा ख्याल एक आबादी जितने भी नमाजी नहीं होंगे। इसलिए हमारी कैफियत क्या है कि हम अल्लाह के गजब को आवाज़ दे रहे हैं, अल्लाह की रहमत को आवाज़ नहीं दे रहे। इसलिए मेरे अजीज़ों, कोशिश करें कि अपना हक अदा करें, अपने हमसाये को समझाएं, अपने बेटे को समझाएं, अपनी बीवी को समझाएं, अपने इर्द गिर्द माहौल दोस्त यारों को समझाएं कि क़यामत का दिन बिल्कुल करीब है, पता नहीं किस वक्त आँख नहीं झपकेगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसलिए मसाजिद को आबाद करो और ये बाजारों के अंदर घूम फिर के अपना वक्त ज़ाया ना करो। आंखों को बचाओ, अल्लाह आंखों की खयानत को भी जानता है, दिल की कैफियत जानता ही जानता है, लेकिन अल्लाह आँख की खयानत बमा उदरे को, अल्लाह फरमाते आँख मुझे नहीं देख सकती लेकिन मैं आपको देख सकती। इसलिए मेरे अजीज़ों, बच जाओ, कोशिश करें कि अल्लाह के खौफ को अपने ऊपर मसल्लत करें, और जब ये आवाज़ आए अल्लाह अकबर, उसी वक्त तैयारी करो, वुज़ू करो, साफ सुथरे हो और डरते हुए कांपते हुए, अल्लाह तूने मुझे बुलाया है, तेरी तौफीक से मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। अल्लाह मेरी इल्तिजा है कि मेरे पिछले माफ़ फरमा और आइंदा से मुझे बचने की तौफीक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात करीम हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलिका व नबीका सय्यदना मुहम्मद नबी रुन्नी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह इकरारी मुझे रखना है, अल्लाह कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया, अल्लाह माफी पेश करके हमें माफ करना। अल्लाह गफूर है, रहीम है, करीम है, अल्लाह अल्लाह हमें माफ करना, हमारे गुनाहों से दरगुजर करना, हमारे घरों में अफियत अता करना, आने वाले मसाइल और मुश्किलात से बचाना। अल्लाह हमारे भाइयों फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा दे, अल्लाह गैर सिर्फ की नफरत फरमा दे। अल्लाह तू ही है, अल्लाह बहर में कश्ती फंसती है तू ही बचाता है, अल्लाह मौत के चंगल से तू ही निकालता है, और मौत भी तूने लेनी है, जिंदगी भी तूने। अल्लाह अल्लाह अपनी अताअत वाली, अल्लाह अपने हबीब की सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, आने वाले मसाइल से बचाना, बीमारों को शिफा अता फरमा, जिंदा मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलाद है अल्लाह उसको साले कर दे, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह को नेक और साले औलाद अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाह।